اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الزیادۃ فی الکلام والزیادۃ الزیادۃ علی السنن الطبیعی ایضا علی اقسام الزیادۃ الزیادۃ بالصفت قد تکون زیادۃ فی الکلام بالصفت نحو قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا طائر یطیر بجناحیہ وقولہ قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کلام میں زیادتی کرنا اور فطری انداز یعنی عرف میں گفتگو کا جو طریقہ رائج ہو، عرف میں گفتگو کا جو طریقہ رائج ہو، اس پر زیادتی کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صفت کے ذریعے زیادتی کرنا، موصوف کے ساتھ صفت ذکر کرنا۔ کبھی کلام میں صفت کے ذریعے زیادتی کی جاتی ہے، کبھی کلام میں۔ نمبر 1، ارشاد خدا بندی ہے ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہیں ہے کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے 2 بازوؤں سے۔ وہ پیچھے رزق کا ذکر ہے نا، بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا ایسا بس یطیر، جو اڑتا ہے بے جناح ہے اپنے 2 پروں کے ساتھ۔ تو یہاں بظاہر یطیر و بے جناح ہے کہ اضافہ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ہر پرندہ اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، ہر پرندہ اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ طائر کا معنی ہے اپنے بازوؤں سے اڑنے والا، مگر مجاز کا احتمال ختم کرنے کے لیے بھی شاید اس سے مراد کوئی اور کچھ جانور نہ ہو، اس صفت کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ مجازن تیز رفتار سواری کو بھی طائر کہا جاتا ہے، تو اس لیے یطیر و بے جناحیہ کا اضافہ کیا۔ سمجھ آگئی؟ کو نہیں آئی؟ اور ارشاد خدا بندی ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ اب اذا مسا ہے نا، اذا مسا یہ دراصل حلو کی تفسیر ہے جی، وضاحت کی غرض سے اس کو بڑھایا گیا ہے جی، وگرنہ انسان کی معنی کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا ہوا ہے بہت لالچی، بس جلد باز لالچی۔ اب اسی سے یہ سمجھ آ گئی کہ جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو خام خواہ شور مچائے گا، تو جب اس کو پیسے ملیں گے تو یہ خام خواہ جو ہے نا وہ دوسری صورت جائے گا۔ اب یہ اس کی وضاحت کر دی آگے کہ ہلوعاً کون ہوتا ہے، تو یہ ہلو کی تفسیر کر دی، ہلو کی تفسیر کر دی۔ سنیں اور پھر ایک بار ویکھ، زیادتی فی الکلام، زیادتی سنن طبی پر، یعنی جو عرف میں کلام ہوتی ہے اس پر بھی کئی قسم ہے جو زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 1،
زیادتی صفت کے ساتھ، کبھی ہوتی ہے زیادتی کلام میں صفت کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ میں یطیر بِجَنَاحَيْهِ یہ صفت ہے طائر کی، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا میں یہ جو آگے ہے یہ حلوہ کی تفسیر ہے، حلوہ کی تو یعنی حلوہ تک بات پوری، لیکن اس کی وضاحت کی کہ وہ ہے کیا جی، کہ اذا مسہ الشر جزوعا تو اذا مسہ الخیر منوعا، زیادتی کلام میں اور زیادتی طبی طریقوں پر بھی کی کئی اقسام ہے، زیادتی صفت کے ساتھ، کبھی ہوتی ہے زیادتی کلام میں صفت کے ساتھ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ زیادتی کلام میں اور زیادتی سنن طبیعی پر بھی کئی اقسام ہے، زیادتی صفت کے ساتھ کبھی ہوتی ہے زیادتی کلام میں صفت کے ساتھ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ جی الزیادة بالإبدال وقد تكون بالإبدال نحو قوله تعالى للذين استضعفوا لمن آمن منهم، زیادتی ابدال کے ساتھ کبھی ہوتی ہے زیادتی ابدال کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان للذین استضعفوا لمن آمن منہم، بدل کے ذریعے زیادتی کرنا، اور کبھی زیادتی بدل کے ذریعہ ہوتی ہے، جیسے ارشاد خدا بندی ہے للذین استضعفوا لمن آمن منہم، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے۔ سورہ اعراف میں آیا کریمہ نمبر 75 لمن آمن منہم حرف جار کے اعادے کے ساتھ، پیچھے للذین وہاں بھی حرف جار ہے، تو پھر لمن اعادے کے ساتھ للذین استضعفوا سے بدل ہے، اور وضاحت کی غرض سے اس کو بڑھایا گیا ہے۔ سنیں، ورنہ للذین استضعفوا سے بات سمجھ آ گئی، تو اس کی وضاحت کے لیے کہ کون جو بھئی اس کے للذین استضعفوا یعنی ان کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے، تو یہ بدل کے ساتھ زیادتی ہے، اور سمجھ آ گئی ہو، زیادتی ابدال کے ساتھ یعنی بدل لانے کے ساتھ، اور کبھی ہوتی ہے زیادتی ابدال کے ساتھ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا للذین استضعفوا، اب اس سے یہ بدل ہے لمن آمن منہم، زیادتی ابدال کے ساتھ، اور کبھی ہوتی ہے زیادتی ابدال کے ساتھ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا للذین استضعفوا لمن آمن منہم، جی الزیادة بالعطف التفسیری، وقد تكون بالعطف التفسیری نحو قوله تعالی حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، زیادتی عطف تفسیری کے ساتھ، کبھی ہوتی ہے زیادتی عطف تفسیری کے سبب سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حتی اذا بلغ اشدہ،
اب اس پر عطف ہے وَبَلَغَ 40 سَنَةً جی اچھا جی عطف تفسیری کے ذریعے زیادتی کرنا اور کبھی زیادتی عطف تفسیری کے ذریعہ ہوتی ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے حتیٰ اذا بالغ اشدہ وبلغ 40 سنة یہاں تک کہ جب پہنچا وہ اپنی قوت کو جی تے قوت ہوندی 40 سال تے جا کے بھی جی یعنی پہنچ گیا 40 برس کو جی یہ عطف تفسیر اور وضاحت کے لیے ہے اس لیے واو کا ترجمہ یعنی سے کیا گیا یعنی پہنچ گیا 40 سال کو اور کبھی چلو زیادتی عطف تفسیری کے ساتھ اور کبھی ہوتی ہے زیادتی عطف تفسیری کے سبب جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتیٰ اذا بالغ اشدہ وبلغ 40 سنة اب یہ واو تفسیری ہے کہ وہ اشدہ کیا ہے وہ 40 سال ہے پہنچ گئے 40 سال کو جی زیادتی عطف تفسیری کے ساتھ اور کبھی ہوتی ہے زیادتی عطف تفسیری کے سبب جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة الزیادة بالتکرار وقد تكون بالتکرار نحو قوله تعالی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن اصل الکلام وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن کبھی ہوتی ہے زیادتی تکرار کے سبب سے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن اصل کلام ہے وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء نہیں تابع داری کرتے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا شرکاء کی نہیں تابع داری کرتے مگر ظن کی اب آگے این یتبعون کا یہ تکرار ہے سنا جی تو بات دہرائی تاکہ مزید بات کھل جائے جی سمجھے ہی تکرار کے ذریعے زیادتی کرنا اور کبھی زیادتی تکرار کے ذریعے ہوتی ہے جیسے ارشاد خدا بندی ہے وما يتبع الذین يدعون اس میں ان یتبعون کا تکرار ہے اور اصل کلام اس طرح ہے وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء الا الظن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کرتے ہیں وہ محض بے سند خیال کا اتباع کرتے ہیں سمجھ آگے ان یتبعون کا تکرار لیکن اس پر نقطے سارے غرضیں ہیں بلاغت ہے اور کبھی یعنی یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یعنی سب کے اندر وہ نقطے اور غرضیں ہیں جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس رسالے کا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ ان کی غرض کیا ہے صرف یہ ایک نشاندہی کر رہے ہیں باقی تفسیروں میں ان کی غرضیں ہیں ساری اور چلو اور زیادتی تکرار کے ساتھ اور کبھی ہوتی ہے زیادتی تکرار کے ساتھ جیسے قوله تعالی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن اصل کلام یعنی عرف کے اندر جب بولا جائے تو یہ جملہ یوں ہوگا لیکن یہ کلام ربی ہے جس کی اپنے نقطے بلاغت ہے وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الا الظن
زیادتی تکرار کے ساتھ، اور کبھی ہوتی ہے زیادتی تکرار کے ساتھ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن. اصل کلام ہے وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الا الظن. وقوله تعالی فلما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. کڈی ایت کڈی مانا اچھی کر. اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے. اور ارشاد خدا بندی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب پہنچی جو تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے وہ کافروں پر، پھر جب ان کے پاس پہنچی وہ کتاب جس کو وہ لوگ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر بیٹھے. اب یہ اس کے مطابق تقریر ہونی ہے، جو ترجمہ سنا اس کے مطابق یہ تقریر نہیں ہے، یہ ایت نہیں بنتی اس میں. اس میں فلما جاءہم ما عرفوا کا تکرار ہے، کیونکہ ما عرفوا سے کتاب مذکور ہی مراد ہے، اور تکرار کا مقصد یہود کی ہٹ دھرمی کو واضح کرنا ہے کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں. اور نحوی اعتبار سے تکرار کی وجہ یہ ہے کہ شرط یعنی ولما جاءہم کتاب اور جزا یعنی کافروا بہی میں جملہ معترضہ کی وجہ سے فاصلہ طویل ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرط کا اعادہ فرمایا دوبارہ. پھر آگے سمجھ تو یہ اس طرح تقریر ہے تکرار کی اس آیت کی، ویسے نہیں بنتی. سنیں او ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، تو کافروا کیا تو درمیان میں آ گئے نا، پھر اس لیے پھر دوبارہ کہا جی او معرفو. چلو جی، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء، پیچھے سے نا ولما جاءہم، تو پھر آ جانے نہیں آیا فلما جاءہم، اے تکرار ہے، ایک ہی ہے اے تکرار، سمجھے ہی ما عرفوا کفروا بہی. لیکن اگر وہ کتاب سے مراد اور آگے وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ما عرفوا سے سرکار مراد ہوں تو اب تکرار نہیں ہے. اب دو علیحدہ مسئلے ہیں. تکرار تب ہے کہ جب دونوں جگہ کیا مراد ہو، کتاب مراد ہو، تو پھر یہ فلما جا جو ہے نا تکرار ہوگا. جی اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى. اچھا یہ دیکھو نا پھر مرض کرنا کہ
اس آیت میں فلما جاءہم ما عرفوا کا تکرار ہے، کیونکہ ما عرفوا سے کتاب مذکور ہی مراد ہے، تو اب تکرار ہوتا ہے۔ اب فلما جاءہم کتاب تھے، فلما جاءہم ما عرفوا ایک ہی چیز ہے، یہ تکرار ہے۔ اگر یہ جو معنی ہے وہ تکرار نہیں ہے، وہ تو علیحدہ مضمون ہے۔ جی دوسرا آگے جی، وہ سمجھ گئے ہو جی۔ وقوله تعالى هل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دھیان کرو مانا کرنا میں بل، اور چاہیے کہ ڈرے جو یتیموں کے سرپرست ہیں اور سوچیں کہ اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق۔ بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو۔ اچھا، ارشاد خدا بندیہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر چھوڑیں وہ اپنے پیچھے ضعیف اولاد تو اندیشہ کریں ان پر کہ ہمارے پیچھے ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ پس چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ سے اور کہے وہ سیدھی بات۔ ایتھے تکرار کی ہویا، اس میں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ کو مقرر لایا گیا کیونکہ وَلْيَخْشَى کا جو مفہوم ہے وہی اس کا بھی مفہوم ہے۔ وَلْيَخْشَى تو وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ کا مطلب ایک ہے، اور تکرار سنیں، اے تکرار ہے، اے تکرار ہے، اور تکرار کا مقصد بات کو مؤکد کرنا اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہے، اور نحوی اعتبار سے تکرار کی وجہ وہی ہے جو سابقہ مثال میں گزری۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ پیچھے اپنے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پاس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے، تو تکرار ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ تے فَلْيَتَّقُوا، وہ سے نا وَلْيَخْشَى مفرد اگے اللہ زینہ فائل تے پھر ان ضمیر لوٹے گی واؤ کی ادھر اللہ زینہ کی، پاس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے۔ جی، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، جی۔ وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت للناس باعتبار أن الله تعالى شرع لهم التوقيت بها، وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج، ولو قيل هي مواقيت للناس في حجهم لكان أكثر ولكن أطلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، مانا کروے، آپ دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں کار گھٹتے بڑھتے ہیں، بے چاند کدی کٹتا ہے کدی بدتا ہے، دی حکمت کی ہے۔ فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ادھر دیکھنا کتاب لوگ، یعنی یہ چاند جو ہیں یہ مواقیت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ لوگوں کے لیے کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیے ہیں ان کے لیے توقیت چاندوں کے ذریعے۔ حج کے لیے اس اعتبار سے کہ توقیت چاندوں کے ساتھ حاصل ہوتی حج کے لیے۔ ایتا تفسیر کیتی ہے، مواقیت للناس تے مواقیت والحج کی میں بنیا۔ اچھا، اگر کہا جاتا ہے یا مواقیت للناس فی حجہم، یہ مواقیت ہیں لوگوں کے لیے ان کے حج کے بارے میں، تو یہ اکثر ہوتا، اور لیکن اتناب کیا اس کی اپنی غرض ہے۔ جی،
بھی بات لمبی کیا اس کی اپنی غرض ہے جی. سبحان اللہ. سمجھے ہی ارشاد خدا بندی ہے. بسم اللہ الرحمن. او دھیان. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں مہینہ کے شروعوں کے چاندوں کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ چاند وقت متعین کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. جی یعنی وہ چاند وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے لوگوں کے لیے ان چاندوں سے وقت کی تعیین کرنا. کی مطلب یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شمسی حساب کی بجائے قمری حساب کو مشروع فرمایا ہے. یہ مطلب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاند لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے لیے اس اعتبار سے کہ ان چاندوں سے وقت کی تعیین کرنا حج کے لیے ثابت ہے. یعنی حج کے وقت کی تعیین چونکہ چاند سے ہوتی ہے اس لیے فرمایا. اور حج کے لیے اور اگر کہا جاتا توجہ کرے جب اور اگر کہا جاتا ہے یا مواقیت للناس فی حجہم وہ چاند لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں ان کے حج میں تو کلام مختصر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کو تعویل کیا ہے لمبی کی اتنابا تشریح ذرا ضروری یہ تھے. یہاں شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہے یا مواقیت للناس والحج میں تکرار ہے. سمجھانا ہے چاند نے کہ تکرار کس میں ہے للناس والحج ایتھے تکرار ہے. اور چاند در حقیقت لوگوں کے لیے حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے صرف. اس لیے والحج کی بجائے فی حجہم ہوتا تو کلام میں تکرار نہ ہوتا اور کلام مختصر ہوتا کیونکہ جس کلام میں تکرار ہوتا ہے وہ اتناب سے خالی نہیں ہوتا. لیکن الفوز الکبیر کے اشارے محدث کبیر مولانا مفتی سعید احمد سے پالن پوری فرماتے ہیں اس ارشاد خدا بندی میں نہ تکرار ہے نہ اتناب ہے نہ بس ضروری تو نہیں بھی جڑے بابے پچھلے گل کی بھی اندر تو کوئی گل ہی نہیں کر سکتا. وہ تو ہن جہل جمے. نہ اتناب ہے نہ تکرار ہے بلکہ ایک اہم مسئلہ کی وجہ سے حج کو خاص طور پر ذکر فرمایا. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ سونےوں آپ فرما دیجئے کہ چاندوں سے لوگ اپنے دنیاوی کاموں اور دینی امور کے اوقات جان لیتے ہیں جیسے رمضان کے روزے عید کی نماز زکوٰۃ صدقہ فطر اور قربانی کے اوقات لوگوں کو چاندوں سے معلوم ہو جاتے ہیں. اور حج کا وقت بھی چاند سے معلوم ہو جاتا ہے مگر حج کے علاوہ دیگر امور دینیہ میں اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں کے چاندوں اور تاریخوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. جی اور حج میں پوری دنیا کے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے چاندوں اور تاریخوں کو چھوڑ کر مکہ کے چاند اور تاریخ کے اعتبار سے حج ادا کریں. اس واسطے حج نو خاص کیتا جی. ویسے ہے کہ لوگوں کے لیے یہ مواقیت ہیں ان کے سارے کاموں کے لیے دینی امور کے لیے. حج کو خاص کر کے ذکر کیا ہے کہ حج میں پاکستان کی اور مشرق مغرب کے چاندوں کی تاریخ نہیں دیکھی جائے گی. ساڈے کول تے ہوندا اس دن 10 اوتھے اس دن 9 ہوندی ہے نا استغفر اللہ. ساڈے کول ہوندی 8 تے اوتھے 9 ہوندی ہے. سن دے ہو جی اے وجہ ہے جی. اے وجہ ہے تکرار یا نہیں ہے جی. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کہا
یسألونک عن الأہلہ قل ہے مواقیت للناس والحج. یعنی پہلے تفسیر کی تھی کہ چاند مواقیت ہیں لوگوں کے لیے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ان کے لیے وقت مقرر کرنا چاندوں کے ساتھ، اور حج کے لیے اس اعتبار سے کہ توقیت چاندوں کے ساتھ حاصل ہوتی ہے حج کے لیے. اور اگر کہا جاتا کہ ہے یا مواقیت للناس فی حجہم تو البتہ اکثر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات لمبی کی ہے تو کوئی یہ بالکل تکرار نہیں ہے، نہ اتناب ہے، بات پوری جتنی کرنی تھی اتنی تھی. جی اور جیسے قول اللہ تعالیٰ کا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی چاند مواقیت ہے لوگوں کے لیے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا ہے لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا چاندوں کے ساتھ، اور چاند مواقیت ہے حج کے لیے اس اعتبار سے کہ توقیت چاندوں کے ساتھ حاصل ہے حج کے لیے. اور اگر کہا جاتا ہے یا مواقیت للناس فی حجہم تو البتہ ہوتا اکثر اور لیکن اتناب کیا. اچھا انہیں گل سمجھو دھیان نال، حدیث پاک دی بھی شرح پڑھو گے نا تو تفسیراں میں مفسرین ہوندے نا بھی جڑا قرآن پاک جو کچھ بیان ہے تو اس نو اپنے انداز نال سوکھا کر کے بیان کرنا. ایویں حدیث دی شرح وچ بھی جملیاں نو مقدم مؤخر نو لیا کے نا اپنی جگہ تے تے سوکھا کر کے ذکر کرنا. جویں روزانہ پڑھدے نہیں حاصل ہو تو وہ متن نالوں سوکھا نہیں ہوندا شرح نالوں ہیں کہ نہیں ہوندا، مطلب وہ خلاصہ بل جملہ تے وہ گل کھل جاندی ہے بھئی. یہ کہ پہلے گل ہوندی پھر اس تو بعد اس نو انج کر کے بیان کیتا جاندا ہے. جی یہ مطلب ٹھیک ہے. جی جی اگے جی. قوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، تنذر أم القرى يوم الجمع. اچھا جی ارشاد خداوندی ہے لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع. منع کروں میں تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے آس پاس ومن حولها آباد ہیں، اور تاکہ آپ ڈرائیں اکٹھے ہونے کے دن سے جس کی آمد میں کچھ شبہ. ہاں تو ڈرانا تو جو ہے وہ قیامت کے دن سے ہی ہے، دھیان کرے جی. یعنی لتنذر ام القرى یوم الجمع، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور جو مکہ کے آس پاس رہتے ان کو ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے، یعنی اس میں انذار کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے وَتُنذِرَ کو مقرر لایا گیا. سنیں ہی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا یوم الجمع کی، تو اس انذار کی اہمیت کے لیے وَتُنذِرَ کو دوبارہ لایا گیا. یہ تکرار ہے. سنیں ہی تاکہ اہمیت ہو جائے کہ بینوں ڈراؤ بھی دن بڑا سخت. جی جی. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، آگے بکھو نا پھر نصب ہے وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اے تنذر ام القرى یوم الجمع ومن حولها تے نال ہی نا، تو یعنی یہ دوسرا تنذر ہے نا یہ تکرار ہے، یہ تکرار ہے. جی اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع، یعنی تنذر ام القرى یوم الجمع. قوله تعالیٰ وترى الجبال تحسبها جامدة، اے ترى الجبال جامدة. ادخل الحسبان بھی ٹھیک ہے. ادخل الحسبان لأن الرؤية تجيء لمعان فالمراد بها هاهنا معنى الحسبان. ایشا بس. اچھا جی
اللہ رب کریم کا ارشاد ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسبان کو دو مفعولوں کے درمیان، ترا کے دو مفعول الجبالات جامدتن کے درمیان داخل فرمایا، اس لیے کہ لفظ رویت کئی معنوں کے لیے آتا ہے، اور اس رویت سے مراد یہاں حسبان ہے، گمان کرنے اور خیال کرنے کے معنی میں۔ جی ایت کرنے نہ کڈی ہے پیچھے پڑھنا۔ اور تو جب اس روز پہاڑوں کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادل کی سی چال۔ ہاں، یعنی اس دن گمان ہی ہوئے گا کھلوتے نے قیامت نو، حالانکہ یہ چل رہے ہون گے تے ہولی ہولی سے ریزہ ریزہ ہو کے تے وہ روح طرح اٹھ جان گے۔ جی کون؟ پہاڑ۔ سنیں جی، تو یہاں رویت کا معنی کیا ہے؟ حسبان۔ کیا بے اے قاری قرآن تو سمجھے گا، تو گمان کرے گا کہ کھلوتے نے، حالانکہ چل رہے ہون گے، کھلوتے نہیں ہون گے۔ اور جی میں سورج نو ویکھو تو ٹرتا رہے، لیکن ادو بھی تھلے آ جاؤ باجو گھنٹے والی سوئی نے جلے ویکھی دے، ہاں کھلوتی نظر نہیں آتی، حالانکہ کہ کون نہیں ٹرتی ہیں، لیکن سپیڈ اینی ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے بھی کھلوتی ہے۔ جی اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی اتنے بھی جڑا تحسبها ہے نا، یہ بھائی جڑا ہے نا وہ ترا دا معنی تے تحسب بھی تکرار انج بنیا کہ ترا سے مراد یہاں تحسب والے رویت گمان والی رویت ہے، یعنی یقین والی رویت نہیں بلکہ گمان والی رویت، یوں تکرار ہوا بھی جی۔ جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یعنی دیکھے گا تو پہاڑوں کو جامدہ، یعنی جملہ ہے بے اے ترل جبال جامدت، یہ دو مفعول نے داخل کیا گیا حسبان کو، کتھے دو مفعولان دے وچ تحسبوہا، اس لیے کہ رویت آتی ہے کئی معنوں کے لیے، اور مراد رویت سے یہاں حسبان والا معنی ہے، اس لیے درمیان میں لایا گیا۔ یہ تکرار ہے جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یعنی دیکھے گا تو پہاڑوں کو جامدہ، داخل کیا گیا حسبان اس لیے کہ رویت آتی ہے کئی معنوں کے لیے، اور مراد رویت سے یہاں حسبان والا معنی ہے۔ وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أدخل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض بيانا لضمير اختلفوا وإيذانا بأن المراد من الاختلاف هاهنا هو الاختلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض۔ ایشا بس دھیان بنکیو لے عید دا ترجمہ کاروے کوگو۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور تسی باقی بھی دھیان سے کرو جی۔ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے کتوں کے کان الناس ہو، ہاں ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، اگے پھر جب ان میں
اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب پر حق، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے۔ صبر ایتھے روک کے اگے نہ فہد اللہ الذین آمنوا جی ان کا ترجمہ کرنا۔ بس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ہن منع کر وچکار لوا مختلف فیہ، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی، بعد ازاں کے آ گئی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں۔ اختلاف کیوں کیا؟ باغیم بینہم، اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد تھا۔ ہن ذرا دھیان کرے جی، ترجمہ تو کراتا وکھرا کر کے توجہ کرے جی۔ ارشاد خداوندی ہے کان الناس امتاً، سب لوگ ایک ہی طریقہ کے تھے یعنی گمراہ تھے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان جو باتیں مختلف ہی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں۔ اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب ملی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے آپس کی ضد سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو وہ حق بات بتا دی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھا راستہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم جو ہے کو ایسے کلام کے درمیان داخل فرمایا ہے جس کا بعض حصہ بعض سے مربوط ہے، پہلا اگلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اختلاف کیوں درمیان میں لائے؟ یہ جو پیچھے نہیں اختلاف ہو، اختلاف کیتا کنہ اختلاف کی ضمیر کا مرجع واضح کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یا اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو امت دعوت میں واقع ہے، امت اجابت ہوتی جنہوں نے بات مان لی جی، تو دعوت ان کی طرف نبی آئے ان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ آگے سمجھے؟ کتاب اللہ کے نازل ہونے کے بعد اس طرح کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ کافر رہے، اور سمجھ آ گئی ہو؟ تو اس میں جو ہے نا بھائی وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم، یہ اصل جو درمیان میں آیا ہے نا، یہ جو پیچھے ہے نا فی مختلف اختلاف کیا انہوں نے، وہ کون تھے؟ تو وہ بیان کیا کہ وہ یہ لوگ تھے، سمجھ آ گئی؟ بعد میں اللہ نے فَمَفَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، سمجھے ہی؟ اے بھی انچ کر کے درمیان چاہ جملہ آیا جی کہ کوئی نہیں پلے پیش آیا کوئی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب میں ساری آیت پڑھ دینا کو پھر کو ترجمہ کرے جی۔ کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اگے وے فہد اللہ الذین، سنا جی یہ مطلب جوڑے نال وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ داخل فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ کو وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کلام کے تضاعیف میں یعنی درمیان میں ایسی کلام کہ منتظم ہے بعض اس کا بعض کے ساتھ،
او مختلفو فیہ تے فہد اللہ ایک داخل فرمائی کیوں واسطے بیان کرنے اختلافو کی ضمیر کے اور پیچھے نہیں فیما اختلافو اختلاف کنا کیتا ایک اور واسطے خبر دینے اس بات کے کہ مراد اختلاف سے یہاں وہ اختلاف ہے جو واقع ہے امت دعوت میں نزول کتاب کے بعد بائیں طور کے ایمان لے ہے بعض اور کفر کیا بعض نے وہ اختلاف ہے وینا بے بعض من گئے تے بعض یہاں نہیں مننے اے گل ہے ہاں جی شابج من کر سکتا پچھو پچھو ایک بری تورا کر جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا کان الناس واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم داخل فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ کو کلام کے تضاعیف میں ایسی کلام کے منتظم ہے بعض اس کا بعض کے ساتھ واسطے بیان کرنے اختلافوں کی ضمیر کے اور واسطے خبر دینے اس بات کے کہ مراد اختلاف سے یہاں وہ اختلاف ہے جو واقع ہے امت دعوت میں نزول کتاب کے بعد بائیں طور کے ایمان لائے بعد اور کفر کیا بعد میں شابہ جی زیادت حرف الجر فقد یزید حرف الجر على الفاعل او المفعول به ويجعله معمولا لفعل بواسطة حرف الجر لتأكيد الاتصال نحو قوله تعالى يوم يحمى عليها أي تحمى هي زیادتی حرف جر کی کبھی اضافہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حرف جر کا فاعل پر یا مفعول بھی وہ مفعول بھی جس کی طرف فعل بلا واسطہ متعدی ہے اس پر اور بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فاعل یا مفعول کو معمول فعل کا حرف جر کے واسطے سے یہ کیوں لے تاکید الاتصال اتصال کی تاکید کیونکہ حرف جر جو ہے وہ متعلق کے ساتھ اپنے معمول کو جوڑتا ہے تو یہ تاکہ یہ اتصال کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے کس کے لیے جیسے قولو تعالی یوم یحما علیہا یعنی یوم تحما ہیا کہ جس دن تپایا جائے گا وہ خود سونا چاندی جی کڈی ایت کو نہیں کڈی کیویں جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں پھر داغی اگے وہ سمجھائے نا جی یوم یحما علیہ یہ تپایا جائے گا کون یہ سونا چاندی آگے سمجھے اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالی فاعل یا مفعول بہ پر حرف جر زیادہ فرماتے ہیں اور اس کو یعنی فاعل یا مفعول بہ کو فعل کا معمول بناتے ہیں حرف جر کے واسطہ سے اتصال کی تاکید کے لیے عامل اور معمول کے درمیان جو اتصال ہوتا ہے اس کو مؤکد کرنے کے لیے اتصال ہے کہ کونی عامل معمول ہے شکر ہے جیسے ارشاد خدا بندی ہے یوم یحما علیہا یعنی تحما ہے یا جس دن اس کو یعنی سونے چاندی کے خزانوں کو تپایا جائے گا یہ نہیں کہ اس پر تپایا جائے گا خود یہ جو ہے نا ہے یا یہ ہا ضمیر جو ہے یہ اصل میں یحما کا نائب فاعل ہے تو چونکہ وہ علیہا آ گیا تو پھر مذکر کا صیغہ بن گیا تو ویسے ہے کہ یوم تحما ہے یا جس دن تپایا جائے گا خود یہ کون یہ خزانہ کون سونا چاندی تو یہ کس پر آئی ہے مرف جر وہ نائب فاعل فاعل ہوں ہے نا فاعل پر جی اے مطلب ہے جی تو اس میں نائب فاعل پر الا داخل کیا گیا
سنے ہی حرف جر کی زیادتی حرف جر کی زیادتی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ اضافہ فرماتے ہیں حرف جر کا فاعل پر یا مفعول بہ پر اور بناتے ہیں ہر ایک کو معمول جس پر داخل ہے معمول فعل کا حرف جر کے واسطے کے ساتھ اتصال کی تاکید کے لیے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا یوم یحما علیہا اے تحما ہیا، تو یہ نائب فاعل پر حرف جر آیا ہوا ہے. جی شاباش جی شاباش جی. حرف جر کی زیادتی اور کبھی زیادہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حرف جر کو فاعل پر یا مفعول بہ پر اور بناتے ہیں ہر ایک کو معمول فعل کا حرف جر کے واسطے کے ساتھ اتصال کی تاکید کے لیے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا یوم یحما علیہا اے تحما ہیا، وقولہ قوله تعالی وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم اے قفیناہم بعیسی ابن مریم. اے شاباش سے وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم. جی تو یہ جو ہے نا اے علی آثارہم یا حرف جر مفعول بہ پر آیا ہوا ہے. کفیناہم پیچھے لائے ہم ان کے عیسیٰ بن مریم کو، بے عیسیٰ بن بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اے جڑا اللہ آثارہم میں نا کہ ان کے پیچھے من کرنا وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو. وہ آثار کا معنی کیا نقش قدم پر. جی آگے سمجھے. اے شاباش اور دھیان ہو بلا تھی دے. ارشاد خدا بندی ہے وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو، اس میں مفعول بہ پر اللہ داخل کیا گیا ہے. اور قفا فلانم بفلان یا بے اثر فلان کے معنی میں ہے ایک کو دوسرے کے پیچھے بھیجنا. اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، یعنی قفیناہم بعیسی ابن مریم. انہیں دیکھو نے ترجمہ کرنے لگے چیزاں کڑیاں اہم نے سمجھ آتی پی جی بابا جی آ رہی سمجھ ترجمہ کیسے کرنا ہے. کفا باللہ ہے کافی ہے اللہ کے ساتھ، یہ تمہارا نہیں ہے، کافی ہے اللہ. جی اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم اے قفیناہم بعیسی ابن مریم.